वेलकम बैक। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कश्मीर और जीबी समेत बालाई इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की पेशगोई की है। कराची की साहिली पट्टी में हल्की बारिश और आज मतला जुजवी अबर आलूद रहेगा। कराची की बात की जाए तो कराची में मानसून का दूसरा स्पेल आज से दाखिल होगा। महकमा मौसमियात ने आज और कल बारिश की पेशगोई की है। अपडेट लेते हैं नुमाइंदा आसिफ खान से। जी जी बिल्कुल, मानसून का दूसरा स्पेल आज से कराची में दाखिल होगा, ये कहना है महकमा मौसमियात का। आज शाम से कराची में बारिश का इम्कान है। आज और कल कराची में हल्की बारिश होगी, जबकि 6 जुलाई से गरज चमक के साथ कराची में बारिश का इम्कान है। सुबह का वक्त है, इस वक्त मतला अब्र आलूद है। इस वक्त जो मौजूदा दर्जे हरारत है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। 17 से 18 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 71% है। दिन में जो दर्जे हरारत रहेगा वो 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। दिन में जो हवा चलेगी वो 30 से 35 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी। ये सूरत हाल है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून का जो दूसरा स्पेल है वो आज शाम से कराची में दाखिल होगा और आज और कल कराची में हल्की बारिश का इम्कान है। लाहौर में सुबह सवेरे बादलों का राज है। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज तक बारिशों की पेशगोई की है। मौसम की अपडेट जानते हैं ख्वाजा रमजान मजीद से। शहर लाहौर में सुबह के आगाज से ही बादलों के डेरे हैं और कहीं सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। हवा रुक जाने से हब्स का सिलसिला भी जारी है, जबकि जैसे हवा चलती है तो हब्स का खात्मा हो जाता है और मौसम खुशगवार हो जाता है। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई है कि आज दिन में वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है। हम शहर लाहौर के मजमूई तौर पर दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। तमाम महकमा मौसमियात का ये कहना है कि मानसून बारिशों का सिलसिला रवां हफ्ते इसी तरह से वक्फे वक्फे से बरकरार रहेगा, जबकि वासा के अमले को भी अलर्ट जारी किया गया है। शहरियों को भी चाहिए कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। जी पहले आइन को तोड़कर पीटीआई का मैंडेट चोरी किया, अब मखसूस नशिस्तों के खिलाफ फैसला दे दिया। ये पाकिस्तान की तारीख पर बदनुमा दाग है। पूरा जोर लगा ले, सियासी तौर पर मेरी हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। वज़ीर आला केपी का दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में चैलेंज। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, केपी में जिसे अदम एतमाद लाने का शौक है पूरा कर ले। बानी जिस तरह कहेंगे उसी तरह की तहरीक चलाएंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी बनाई, कुछ हासिल नहीं हुआ। अली अमीन गंडापुर की जबान से निकलने वाले अल्फाज मोदी के अल्फाज से नून लीग के रहनुमा बिलाल अजहर कयानी की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, अली अमीन गंडापुर मोदी की जबान बोल रहे थे। सियासत का लबादा ओढ़कर बार बार इदारों पर इल्जामात लगाएं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीटीआई को अली अमीन गंडापुर के बयान से मुतालिक वजाहत करनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर को अपने बयान पर गैर मशरूत मुआफी मांगनी चाहिए। तौर पे बात कहूंगा जी, जो अल्फाज अली अमीन गंडापुर के मुंह से निकल रहे थे ये मोदी के अल्फाज। यही जुबान मोदी इस्तेमाल करता है, यही जुबान मोदी यहाँ पे दहशतगर्दी के मुतल्लिक इस्तेमाल करता है, यही जुबान मोदी पाकिस्तान की फौज के मुतल्लिक इस्तेमाल करता है, जो आज अली अमीन गंडापुर साहब बोल रहे थे। हम जब कहते हैं कि ये डी चौक पर कब्रें खोदने वाली जमात है, ये 9 मई वाली जमात है, तो ये नाकाबिले कबूल है। ये सियासत से बढ़कर है। चीज बार बार बर्दाश्त नहीं हो सकती कि आप सियासत का लिबादा ओढ़कर एक सूबे की चीफ मिनिस्टरशिप की सीट पर बैठकर बार बार आप इस तरह की बात करें, बार बार आप धमकियां दें। या नाकाबिले कबूल है कि पीटीआई की बकिया क़यादत जो इनके राइट लेफ्ट लोग बैठे हुए थे, ये इनकी आज टेस्ट है। या तो वो इस जुबान को वाज़े तौर पर डिसोन करें। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट अपॉलॉजी, कैटेगोरिक अपॉलॉजी, अनकंडीशनल अपॉलॉजी। बकिया जमात सेक्रेटरी जनरल है जमात के, चाहे वो असद के असर हैं, साबिक स्पीकर हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के इनके सदर हैं जुनेद साहब हैं, जितने भी लोग हैं इसके लिए माजरत करें। नून लीग और इत्तेहादियों की हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल गई। हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 235 हो गई। मुस्लिम लीग नून 123 अरकान के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। ज़राए के मुताबिक बहाल अरकान ने कौमी असम्बली का हल्फ दोबारा नहीं होगा। पंजाब असम्बली से पीटीआई अरकान की छांटी की तैयारी। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस तैयार कर लिया। सेक्रेटरी जनरल पंजाब असम्बली आमिर हबीब इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर करेंगे। दस्तावेज में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का फैसला भी शामिल है। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन के हंगामे से मुतल्लिक सबूत भी जमा किए हैं। अपोजिशन के 26 अरकान के पंजाब असम्बली में दाखिले पर पाबंदी आयद है।
کراچی کے علاقے اورنگی مومن آباد میں گھریلو ناچاکی پر داماد نے فائرنگ کر کے سسر سمیت 3 افراد کو قتل کر دیا۔ پولیس حکام کے مطابق مقتولین کی شناخت غوث الدین، گلبت خان اور امین کے نام سے ہوئی۔ مقتول غوث الدین بیٹی کے گھر آیا تھا، جہاں جھگڑے کے دوران داماد اور رشتہ داروں نے فائرنگ کی۔ پولیس نے جائے وقوع سے 9mm پستول اور ایمونیشن تحویل میں لے کر 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں مقتول کی بیٹی کا سسر اور ایک رشتہ دار شامل ہے۔ فائرنگ کا مرکزی کردار داماد موقع سے فرار ہو گیا، جس کی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپے مار رہی ہے۔ کراچی کے علاقے تہا ٹاؤن میں سسرالیوں نے داماد کو زندہ جلا کر قتل کر دیا۔ پولیس حکام کے مطابق مقتول آرتھر نے مرنے سے پہلے پولیس اور اہل خانہ کو بیان ریکارڈ کرایا تھا کہ اس کی اہلیہ نے فون کر کے سسرال بلایا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو سسرالیوں نے پہلے تشدد کا نشانہ بنایا، پھر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ شور مچانے پر پڑوسیوں نے آ کر اسپتال پہنچایا۔ تفتیشی افسر کے مطابق مقتول آرتھر نے مرنے سے پہلے خواتین سمیت 6 افراد کو نامزد کیا تھا۔ پولیس نے سسر اور چچا سسر کو گرفتار کر کے دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ کراچی میں منشیات کے خلاف ٹاسک فورس کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ 35 سے زائد بدنام زمانہ منشیات فروش گرفتار کر لیے گئے۔ اپڈیٹ لیتے ہیں نمائندہ افضل خان سے۔ جی افضل۔ جی دیکھیے، جو ٹاسک فورس کے سربراہ ہیں DIG عرفان بلوچ، ان کا کہنا ہے کہ مختلف علاقوں میں کریک ڈاؤن کے دوران 35 سے زائد بدنام زمانہ منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا۔ 3 منشیات فروشوں کو مقابلے کے بعد زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا اور یہ کارروائیاں مشکی پاڑا، خمیسو گوٹ، جہان آباد اور فقیر کالونی میں کی گئی تھی۔ ٹاسک فورس نے 11 سے زائد بڑے منشیات کے اڈے ختم کیے۔ کارروائیوں کے دوران 11 کلو سے زائد چرس، لاکھوں روپے نقدی، ہیروئن، آئس کرسٹل، شراب اور دیگر ممنوع اشیاء کی کھیپ بھی پکڑی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ کریک ڈاؤن کے دوران منشیات فروشوں کے قبضے سے اسلحہ بھی ملا۔ جہان آباد اور مشکی پاڑا کی کچی آبادیوں میں منشیات کے منظم اڈے قائم تھے۔ کچی آبادی تک پہنچنے والی سڑکیں بہتر نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ آپریشن کے دوران بھی مشکلات کا سامنا رہا۔ تاہم پولیس نے ایک نئی حکمت عملی بناتے ہوئے جہان آباد اور مشکی پاڑا میں منشیات کے بڑے اڈوں کو مسمار کیا، ان کو مکمل طور پر ختم کیا۔ عرفان بلوچ کا کہنا تھا کہ منشیات فروشوں کی مبینہ سرپرستی پر 7 اہلکاروں کو معطل کر کے انہیں شوکاز نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے۔ معطل کیے گئے اہلکاروں کو انکوائری کے بعد ملازمت سے بھی برطرف کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ کراچی کے علاقے کورنگی نمبر 3.5 میں فائرنگ سے شہری کے قتل کا واقعہ۔ پولیس کے مطابق مقتول عمیر سندھ پولیس کی اسپیشل پروٹیکشن یونٹ میں تعینات تھا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعہ ڈکیتی یا دشمنی کی ہر پہلو سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ تفصیلات نذیر شاہ کی رپورٹ میں۔ مری میں 2 گروپس کے درمیان تصادم کے بعد پولیس نے 10 افراد کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس حکام کے مطابق GPO چوک کے قریب 2 تاجر گروپوں میں جھگڑا ہوا تھا۔ دونوں کی جانب سے کئی گھنٹے فائرنگ اور پتھراؤ کیا گیا۔ فائرنگ اور پتھراؤ سے سیاحوں کی گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ ترجمان پولیس نے بتایا مری میں حالات اب مکمل طور پر کنٹرول میں ہیں۔ مال روڈ کے حالات نارمل ہو گئے۔ سیاحوں نے پھر سیر و تفریح شروع کر دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات۔ گورنر نے وزیر اعظم کو دریائے سوات واقعے پر تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قیمتی جانوں کی ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ ملاقات میں مجموعی ملکی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی۔ سانحہ سوات میں شہید ہونے والوں سے تعزیت کے لیے گورنر KP فیصل کریم کنڈو مردان پہنچ گئے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا وزیر اعلیٰ KP کو ڈسکا اور یہاں آ کر عوام سے معذرت کرنی چاہیے تھی۔ FIR تو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے خلاف ہونی چاہیے۔ ایک پارلیمانی کمیشن بنایا جائے جو سانحے کی تحقیقات کرے۔ لوگ 2 گھنٹے تک مدد کے لیے پکارتے رہے، کوئی نہیں آیا۔ ان سے جرم ہوا ہے۔ ریسکیو کے ادارے کہاں تھے؟ شہداء کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت معاوضے کا اعلان کرے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کو ڈس کا بھی اور یہاں پر آ کے عوام سے ڈیفینیٹلی معذرت کرنی تھی۔ اس وقت ہمارے جو ٹورزم کے جو وزیر ہیں
وہ وزیر اعلیٰ ہے. قتل کی FIR اور یہ ساری تو وزیر اعلیٰ کے اوپر ہونی چاہیے. پارلیمانی کمیشن ہونا چاہیے جو اس کی انکوائری کرے. میں جب پنجاب گیا 10 کا، وہاں پہ لوگ کہتے ہیں ہم 2 گھنٹے تک چیخ چلا رہے تھے اور ہمیں کوئی امداد کے لیے نہیں آیا. تو سیاست نہیں ہونی چاہیے. یہ انہوں سے جرم ہوا ہے. 12 مہینے ٹوریزم فورس کہاں تھی، 122 کہاں تھا. یہاں جو شہید ہوئے ہیں یہاں پر یا پنجاب میں ہوئے ہیں، ان کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ معاوضے کا اعلان کیا جائے وفاقی حکومت کی طرف سے اور صوبائی حکومت کی طرف سے. پشاور ہائی کورٹ نے مالاکنڈ، ہزارہ، کوہاٹ اور ڈیائی خان کی کمشنر کل طلب کر لی ہیں. سانحہ سوات کیس میں متعلقہ اضلاع کے ریجنل پولیس افسر بھی طلب کر لیے گئے. چیف جسٹس SM عتیق شاہ نے کہا غفلت کے باعث 17 افراد کی جانیں چلی گئیں. سیاحوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کیوں نہیں کیے گئے؟ بروقت کیوں آپ ریسکیو نہیں کیا؟ سیاحوں کو ڈرون کے ذریعے حفاظتی جیکٹس کیوں فراہم نہ کی گئی؟ دریاؤں کی دیکھ بھال کس کی ذمہ داری ہے؟ آئندہ سماعت پر رپورٹ دیں. سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی تھی. سیالکوٹ کے رہائشی عبداللہ کی تلاش میں سوات میں ریسکیو کا آپریشن جاری ہے. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے شہزاد عالم سے. کہیے گا شہزاد. جی بالکل ثانیہ، سوات کے ناخوشگوار واقعے کے بعد سیالکوٹ کے عبداللہ کی تلاش میں ریسکیو کی جانب سے مختلف مقامات پر سرچ آپریشن جاری، اور میں اس مقام پر موجود ہوں جہاں پر ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا. تو آج ریسکیو کی جانب سے یہاں پر لائن سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ بابوزئی کے انچارج بختی روان موجود ہے. یہ انیشل پوائنٹ ہے جہاں پہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا، تو اس لیے سر ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں، لائن سرچ کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر یہاں پہ باڈی ٹریپ کر گئی ہو تو ہم اسے بآسانی نکال سکیں. پہلے سے ہمارے جو ہے ٹیمیں بریکوٹ جو کہ ایک تحصیل ہے اگلی، اسی پہ جو ہے پہلے سے ویل ان پلیس ہے تو وہ بھی کرتے ہیں، نیچے جا کے چکدرہ تک آپریشن ہے وہ مختلف مقامات پر جاری ہے، اور عبداللہ جو کہ 5 روز قبل لاپتہ ہوا تھا اس کی تلاش جاری ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ریلوے نے بھی کرایوں میں اضافہ کر دیا ہے. محکمہ ریلوے کی جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق مسافر ایکسپریس اور میل ٹرینوں کے کرایوں میں 2% اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کا اطلاق 4 جولائی سے ہوگا. محکمہ ریلوے نے 1 ماہ کے دوران دوسری بار کرایوں میں اضافہ کیا ہے. پہلے ہر مہینے جاتے تھے، اب 3 ماہ گھر نہیں جاتے. پیٹرول مہنگا ہونے سے ٹرانسپورٹ کے کرائے مزید بڑھ گئے. پردیسی گھر والوں سے ملنے کے لیے ٹکٹ کی رقم نہیں نکال پاتے. بس ڈرائیور کہتے ہیں ڈیزل تو مہنگا ہوا ہی، پولیس کو رشوت بھی دینا پڑتی ہے. کراچی سے فیض اللہ خان کی رپورٹ دیکھیے. عوام پہلے گھر میں مہینے میں 2 چکر لگاتی تھی، اب 3 مہینے گھر نہیں جاتی. سہراب گوڑ سے چلنے والی یہ بسیں کہیں طیاروں کا نام اختیار کرتی ہیں تو کہیں عاجزانہ پیشکش کے نام سے مسافروں کا دل لبھاتی ہیں. کہیں کوئی پہلوان بس سروس شہریوں کو دعوت سفر دیتی ہے، مگر ان سب میں مشترک بات کرایوں میں اضافہ اور پولیس کو رشوت دینا ہے. پھر پولیس والوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں، ڈیزل ڈلوانا پڑتا ہے. 2 روپے بڑھائیں گے تو ہمیں بچے گا. مسافر کہتے ہیں کہ اضافی کرائے کی وصولی نے ان کی کمر توڑ دی ہے. پہلے 1800 لیتے تھے، ابھی 2500 3000 روپے لیتے ہیں. پہلے آتے تھے تو جو 700 روپے لیتے تھے حیدرآباد کے، اب جو 900 روپے مانگیں گے. 1300 روپے لے رہے، ویسے تو 1200 روپے تھا. غیر معیاری سروس اور غیر قانونی اڈے آج بھی نہ صرف سہراب گوڑ پر قائم ہیں بلکہ مسافروں سے من مانا کرایہ بھی وصول کر رہے ہیں. کرایوں میں اضافے کا حتمی بوجھ اگر کسی پر آتا ہے تو وہ عام شہری ہیں. بدقسمتی سے ان کو ان مسائل سے نکالنے والا کوئی نہیں. کیمرامین محمد اماد کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز، کراچی. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا دورہ امریکہ، پینٹاگون، محکمہ خارجہ اور کیپٹل ہل میں اعلیٰ سطح ملاقاتیں کی. ISPR نے بتایا ایئر چیف نے امریکہ میں اعلیٰ عسکری اور سیاسی قیادت سے ملاقاتیں کی. 2 طرفہ عسکری تعاون، باہمی امور، مشترکہ تربیت، ٹیکنالوجی کے لیے نئی راہیں استوار کرنے پر اتفاق کیا گیا. مستقبل میں اعلیٰ سطح عسکری تعلقات کے قیام پر بھی اتفاق کیا گیا. ایئر چیف نے عسکری تعاون اور تربیتی شعبوں میں موجودہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا. دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں پاکستان کے لازوال قربانیوں اور آپریشنل کامیابیوں کا بھی ذکر کیا گیا. 1 دہائی کے دوران کسی سربراہ پاک فضائیہ کا یہ پہلا امریکہ دورہ ہے.
اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں 60 روزہ جنگ بندی کے نئے معاہدے پر ڈیڈ لاک برقرار ہے. خبر ایجنسی کے مطابق صدر ٹرمپ سے ملاقات کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پیر کو واشنگٹن پہنچیں گے. حماس نے اب تک نئے معاہدے پر رضامندی کا اظہار نہیں کیا. صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز اعلان کیا تھا کہ اسرائیل نے حماس کے ساتھ 60 روزہ جنگ بندی کے لیے درکار شرائط ماننی ہے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے کہا ہے کہ ایران کا انٹرنیشنل ایجنسی سے تعاون ختم کرنا افسوسناک ہے. ایران کو یورینیم افزودگی کے حوالے سے عالمی ایجنسی سے تعاون کرنا ہوگا. امریکہ کے حملے سے پہلے ایران یورینیم کی افزودگی کر رہا تھا. پریس کانفرنس میں ان کا مزید کہنا تھا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے. صدر ٹرمپ نے 60 روزہ جنگ بندی کے لیے اسرائیل کی رضامندی پر بیان دیا ہے. That Iran chose to suspend cooperation with the IAEA at a time when it has a window of opportunity to reverse course and choose a path of peace and prosperity. Iran must cooperate fully without further delay. Prior to the United States' successful military operation, Iran was amassing a growing stockpile of highly enriched uranium for which there was no credible peaceful purpose, and it was the only state producing highly enriched uranium up to 60% that does not have nuclear weapons. Iran must fully comply with its safeguards agreement required under the NPT, including by providing the IAEA with information required to clarify and resolve long-standing questions regarding undeclared nuclear material in Iran, as well as provide unrestricted access to its newly announced enrichment facility. We look forward to further detailed reporting from the IAEA about this. Iran cannot and will not have a nuclear weapon. بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ 9 مئی کی رات امریکی نائب صدر نے وزیر اعظم نریندر مودی کو فون کر کے کہا اگر ہم نے کچھ باتیں تسلیم نہ کی تو پاکستان انڈیا پر بہت بڑا حملہ کرے گا. بھارتی وزیر خارجہ نے امریکی میگزین نیوز ویک کو انٹرویو میں کہا 9 مئی کی رات جب امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے وزیر اعظم نریندر مودی کو فون کیا تو اس وقت وہ اس کمرے میں موجود تھے. جب امریکی نائب صدر نے کہا پاکستان انڈیا پر بہت بڑا حملہ کرے گا تو وزیر اعظم نریندر مودی نے جواب دیا انڈیا بھی جواب دے گا. اس رات پاکستان نے بڑے پیمانے پر حملہ کیا تھا. جے شنکر نے دعویٰ کیا کہ اس سے اگلی صبح امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو نے مجھے فون کیا اور کہا پاکستان بات چیت کے لیے تیار ہے. The night of 9th May, saying that the Pakistanis would launch a very massive assault on India if we did not accept certain things. And the Prime Minister was impervious to what the Pakistanis were threatening to do. On the contrary, he indicated that there would be a response from us. This was the night before. And something, the Pakistanis did attack us massively that night. وفاقی حکومت نے 5 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت چینی کی صورتحال پر جائزہ کمیٹی کا اجلاس ہوا. کمیٹی نے 5 لاکھ میٹرک ٹن چینی نجی شعبے کو درآمد کرنے کی اجازت دے دی. اعلامیہ میں بتایا گیا کہ چینی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہونے دیا جائے گا. چینی مہنگی بیچنے اور ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. برطانیہ نے جدید ہوور کرافٹس پاک بحریہ کے حوالے کر دیا. پاکستانی ہائی کمیشن کا کہنا ہے ہوور کرافٹس ملنا پاکستانی سمندری دفاعی صلاحیت کے لیے اہم پیش رفت ہے. ہوور کرافٹس برطانیہ کی معروف کمپنی گرفن میرین سپورٹ نے تیار کیے. ہوور کرافٹس کے لیے 2022 میں پاک برطانیہ معاہدہ ہوا تھا. ہوور کرافٹ سے تیز رفتار آسان نقل و حرکت ساحلی علاقوں میں فوری امدادی کاموں کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوگا. ایف بی آر افسران عوام سے عزت سے پیش آئیں. ملکی معیشت کی ترقی کے لیے سرکاری ادارے ایف بی آر کے ساتھ مکمل تعاون کریں. اہداف کے حصول میں سستی برداشت نہیں کی جائے گی. ایف بی آر کے ڈیجیٹائزیشن سے متعلق اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار خیال. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مری سے واپسی پر فیلڈ اسپتال کا دورہ. فیلڈ اسپتال میں دستیاب سہولتوں کی فراہمی کا جائزہ لیا.
वज़ीर आला मरीम नवाज ने अस्पताल में तैनात डॉक्टर और अमले से बातचीत की। डॉक्टर और अमले से अस्पताल की वर्किंग से मुतालिक तफसीलात ली। अस्पताल में मौजूद मरीजों और अहल खाना से गुफ्तगू की। टेस्ट और अद्वियात की मुफ्त फराहमी के बारे में भी दरियाफ्त किया। मरीम नवाज ने कहा, इंसानियत की खिदमत ही नून लीग का हमेशा से मंशूर है। फैसलाबाद के आर्टिस्ट ने वज़ीर आला मरीम नवाज की तस्वीरों का 150 फुट लंबा एल्बम तैयार कर लिया। मोहम्मद उस्मान 500 से ज्यादा तस्वीरों के एल्बम की एक पार्क में नुमाइश भी करता है। कमरुज़्ज़मान की रिपोर्ट देखिए। सतियाना रोड के रहायशी 30 साला आर्टिस्ट मोहम्मद उस्मान ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के 1.5 साल के दौरान शुरू किए गए मंसूबों की तस्वीरी एल्बम तैयार की है। 150 फीट लंबा फोटो एल्बम तैयार किया है। 4 माह लगे और ये 500 से ज्यादा तस्वीरें। मोहम्मद उस्मान अपनी तैयार करदा मुनफरिद तस्वीरी एल्बम की डी ग्राउंड में नुमाइश भी करता है। आर्टिस्ट उस्मान ने बड़ा अच्छा काम किया है वज़ीर आला पंजाब की, और उसने जो पोर्ट्रेट की सारी एक एल्बम बना दी है। मोहम्मद उस्मान पहले भी मुख्तलिफ कौमी त्यौहार और वाक़यात दिलचस्प और मुनफरिद अंदाज में मनाकर शहरियों से दाद हासिल कर चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी को खराज तहसीन पेश करने के लिए फैसलाबाद के इस नौजवान ने एक मुनफरिद तरीका अपनाया है जिसे शहरी पसंद कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद मुनीर के साथ कमरुज़्ज़मान, ARY न्यूज़, फैसलाबाद। पेशावर में पुलिस ने अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर फ्लैग मार्च किया। तफसीलात जानते हैं अदनान तारिक से। अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाने के लिए पेशावर पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च जो है वो शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर किया जा रहा है। पेशावर पुलिस लाइन से शुरू होने वाला शाहरा मुख्तलिफ शाहराहों से होता हुआ अंदरून शहर की जानिब जो है इस वक्त रवां दवा है। SSP ऑपरेशन हमारे साथ है। सर बताइएगा, फ्लैग मार्च किया जा रहा है। फ्लैग मार्च का मकसद ये था कि एक हम अपनी पुलिस को मोबिलाइज कर लें। ऑलरेडी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है, और इसके साथ साथ जो ऐसे अनासर हैं जिनके जहन में कोई शरपसंदी है या कोई ऐसी मखमासाना उनके जहन में साजिशें तैयार हो रही हैं, तो उनकी किला कमा करने के लिए उनको एक मैसेज देने के लिए कि पुलिस फोर्स अवेलेबल है, और इस मुहर्रम उल हराम में पूरी कोशिश करेंगे कि एक सेफ एंड सिक्योर मुहर्रम उल हराम गुजारें। अंदरून शहर को हम कल से सील कर रहे हैं, और 195 सेफ सिटी कैमरास के जरिए हम पूरे राउट्स की मॉनिटरिंग करेंगे। 12,000 के लगभग नफरी है, जिसमें लेडीज़ पुलिस स्पेशल ब्रांच और इसमें SSU की नफरी भी तैनात होगी। बैकअप पर हमारे फ्रंटियर कांस्टेबलरी और आर्मी की यूनिट्स भी अवेलेबल होंगी। पुलिस की जानिब से मुहर्रम उल हराम के हवाले से पेशावर शहर भर में सख्त सिक्योरिटी इक़दाम किए गए हैं। शहर भर में दफ़ा 144 नाफिज है। जी, खानेवाल में 6 मुहर्रम का मरकजी जुलूस इमामबार का 11 ब्लॉक से बरामद होकर लाहौर मोड़ पर इख्तिताम पजीर हो गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। में 6 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह 11 ब्लॉक से दिन 10:30 बजे बरामद होकर अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ शाम 4:30 बजे लाहौर मोड़ जाकर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस में खवातीन, बच्चों समेत हजारों अफराद शरीक थे। पुलिस और जिला इंतजामिया की जानिब से जुलूस की सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात मुकम्मल थे। आज 6 मुहर्रम है और जो मरकजी जुलूस है वो 11 ब्लॉक इमाम मस्जिद से निकलता है और अपने रवायती रास्ते से आता हुआ लाहौर मोड़ के करीब ख़त्म होता है। ये ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर लंबा है और इस पे 550 से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स के डिप्लॉय किए गए हैं। इनमें शार्प शूटर भी हैं, ट्रैफिक के एलीट जवान भी हैं और लेडीज़ पुलिस भी हैं। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक जो है इस जुलूस पर सारे लाइट इंतज़ामात कर दिए हैं। सिक्योरिटी का DPO साहब ने आपको बता दी है। इसके साथ साथ हमारी सबील्स हैं, वो है क्लिनिक ऑन व्हील्स है, मेडिकल और रेस्क्यू कैंप्स हैं, वापडा की टीम्स, SNGPL की टीम साथ हैं और हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं सुबह से। दौरान जुलूस जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है वो हम बहुत मुतमईन हैं। हमारे मोहतरम DPO साहब मुसलसल हमारे साथ हैं जुलूस में सुबह से, और हमारे ADCG साहब, हमारी AC साहिबा, हमारी DC साहिबा, वो तमाम लोग हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। इंशाअल्लाह ताला हम वक्त पर इस जुलूस को खैरियत से इख्तिताम पजीर करेंगे। मुहर्रम उल हराम में जुलूस और मजालिस की फूल प्रूफ सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात को जुलूस के शुरका ने खूब सराहा। कैमरामैन मोहम्मद शफीक के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज़, खानेवाल। लाड़काना में भी मुहर्रम उल हराम में मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। तफसील इस रिपोर्ट में देखते हैं। लाड़काना में मुहर्रम उल हराम के आगाज से ही मजालिस
اور عزاداری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ حکام کے مطابق ضلع بھر میں 202 مجالس اور 179 ماتمی جلوس برآمد ہوں گے۔ ہم نے 3300 پولیس پرسنلز ڈپلوائے کیے ہیں، جس میں ہمارے ساتھ جو رینجرز کے وہ 200 جوان کام کر رہے ہیں اور 200 پاک آرمی کے جوان جو ہیں اسٹینڈ بائی پہ کام کر رہے ہیں۔ ہم نے ایس ایس پی آفس میں ایک سی سی ٹی وی روم جو کہ مانیٹرنگ روم بنایا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے آئی جی صاحب کے انسٹرکشنز فالو کرتے ہوئے کیو آر ایفs بنائی ہیں۔ محرم الحرام کے عشرے میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کرتے ہوئے پولیس کے 3300 افسران اور جوان امام بارگاہوں سمیت جلوسوں کی گزرگاہوں پر تعینات کیے گئے ہیں۔ اپنی ڈفرینٹ پوائنٹس پہ ایمرجنسی کانٹیکٹس دیے ہیں اور ایمرجنسی روٹس بھی بنائے ہیں، جس میں کہ ان کیس دیر از این ایمرجنسی تو جو ہماری ایمرجنسی سروسز ہیں وہ کیسے موو ان اور موو آؤٹ کریں گی، ان کے لیے علیحدہ ڈیڈیکیٹڈ روٹس بنائے ہیں۔ ضلع بھر میں حساس قرار دی گئی 9 مجالس اور 9 ماتمی جلوسوں کی نگرانی کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے نصب کر کے کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے۔ کیمرہ مین وسیم بھٹو کے ہمراہ ایس اقبال بابو، ARY نیوز لاڑکان۔ پاک پتن میں سلسلہ چشتیہ کے صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے 783ویں سالانہ عرس کی 15 روزہ تقریبات جاری ہیں۔ مزید بتا رہے ہمارے نمائندہ امداد حسین۔ جی بالکل، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے 783ویں عرس مبارک کی جو 15 روزہ تقریبات ہیں اس وقت اپنے اختتامی مراحل کی طرف گامزن ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت ایڈمنسٹریٹر اوقاف موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت جو لاکھوں زائرین پاک پتن آئے ہوئے ہیں، اوقاف نے کیا اقدامات اٹھائے؟ زائرین کی جو سیکیورٹی ہے وہ ہر صورت مقدم ہونی چاہیے، اور دربار شریف پر دیگر جو انتظامات مثلا ٹھنڈے پانی کی سبیلیں اور اس کے علاوہ جو باقی ہوادار پنکھوں کا انتظام اور بہشتی دروازہ کی قفل کشائی سے متعلقہ جو ہمارے انٹرنل ارینجمنٹس تھے وہ بھی بہترین کیے گئے، اور آج بھی انشاءاللہ وہ بہترین طریقہ سے قفل کشائی ہوگی۔ 10 محرم الحرام کی صبح جو ہے بہشتی دروازہ 1 سال کے لیے شہدائے کرب و بلا کے سوگ میں بند کر دیا جائے گا، جبکہ نوری دروازہ 40 روز کے لیے بند کر دیا جائے گا، جس کے ساتھ ہی اس بابا فرید کی تقریبات اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ جی مانچسٹر میں برٹش مسلم ہیریٹیج سینٹر میں پاکستانی اور ترک کونسل جنرل نے اعزاز میں ایک پروقار عشائیہ دیا۔ زاہد نور کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ مسلم ہیریٹیج سینٹر میں مانچسٹر میں تعینات پاکستانی قونصل جنرل طارق وزیر اور ترک قونصل جنرل سیفی اونور کی مدت تعیناتی مکمل ہونے پر ان کے اعزاز میں ایک پروقار عشائیہ دیا گیا، جس میں نارتھ سائپرس کے صدر اور ترک سفیر کے علاوہ برطانوی حکومت کے عہدیداران اور اراکین پارلیمنٹ سمیت نارتھ ویسٹ سے سیاسی و سماجی افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ It's a very strong bond, and we always support Pakistan in its international efforts, in its strive for wealthy, prosperous nation and country. ہمارا جو بانڈ ہے پاکستان کا، ٹرکی کا، برٹن کا، اس کو کیسے ہم فردر مضبوط کر سکتے ہیں، تو یہ انڈر لائنگ آبجیکٹو تھا۔ مقررین نے دونوں قونصل جنرلز کی کمیونٹی کے ساتھ گہری وابستگی، سفارتی خدمات اور عوامی رابطوں کو سراہا۔ The relationship between Turkey and Pakistan is so deep, as was recently demonstrated in the tremendous support that Turkey offered to Pakistan at a time of real need. پاکستان اور ترکی کے تعلقات کے لیے بہت اچھا ایونٹ ہے۔ دونوں جو ہمارے کونسلیٹ جنرلز ہیں پاکستان کے اور ترکی کے، دونوں نے اپنی کمیونٹیز کو بہت اچھا سرو کیا ہے۔ بڑی خوشان بات ہے، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا کمیونٹی کے لیے دونوں کونسلیٹ جنرل میں، اور ہم ان کو ان کے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تقریب کے شرکاء نے پاک ترک دوستی اور دونوں ممالک کے عوام کے درمیان محبت اور بھائی چارے کی بھی تعریف کی اور اسے مثالی قرار دیا۔ زاہد نور، ARY نیوز، مانچسٹر۔ ٹرمپ انتظامیہ کو عدالتی جھٹکا۔ امریکی وفاقی عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کے امیگریشن اقدامات کے خلاف بڑا فیصلہ سنا دیا۔ امریکی ڈسٹرکٹ جج نے غیر قانونی طور پر میکسیکو سے داخل ہونے والے افراد کو سیاسی پناہ کا حل قرار دے دیا ہے۔ جج نے اپنے فیصلے میں کہا، صدر ٹرمپ نے اختیارات سے تجاوز اور امیگریشن قوانین کو نظر انداز کیا۔ صدر کو آئین کے تحت پناہ کی درخواست روکنے کا اختیار نہیں۔ تارکین وطن کیسے آئے یہ اہم نہیں، پناہ دینا آئینی حق ہے۔ صدر امیگریشن قوانین از خود نہیں بدل سکتے۔ مقدمے میں اجراء کے دوران جج اور محکمہ انصاف کے وکلاء کے درمیان سخت جملوں کا بھی تبادلہ ہوا۔ جج نے محکمہ انصاف سے سوال کیا، اگر صدر گولی مارنے کا حکم دے تو کیا فالو کریں گے؟ صدر ٹرمپ نے غیر قانونی داخلے پر پناہ کی درخواست پر پابندی لگائی تھی۔ انسانی حقوق تنظیموں نے ٹرمپ کے اقدام کو عدالت میں چیلنج کیا تھا۔
نیوز اسٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی.